الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے گفتگو کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ ہمارے سماج، ماحول اور معاشرے میں آئے دن برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے میں نے آج اس موضوع کو اختیار کیا ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اصلاح معاشرہ ایک خوبصورت عنوان اور دو لفظوں کی حسین اور دلکش تعبیر ہے۔ اس لفظ کے سننے، بولنے اور پڑھنے والے کے ذہن اور دماغ کے دریچوں میں معاشرے کی وہ تمام برائیاں گردش کرنے لگتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر سرکاری اور غیر سرکاری طور پر کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان سب کوششوں کے باوجود ذہن کے دریچوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری محنتیں بیکار کیوں ہیں؟ ساری کوششیں اکارت کیوں ہوتی ہیں؟ اصلاح معاشرہ کی کوئی تدبیر کامیاب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ معاشرہ اصلاح کے بجائے بگاڑ اور فساد کی طرف مزید کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تو کوشش نہیں کرتے، اصلاح معاشرہ کو اپنانے کے ساتھ ہم دین سے دوری رکھتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید میں وعدہ فرما رہا ہے کہ جو کوشش کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو استقامت بخش دیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نہ تو خدا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کا کلام جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ رب ذوالجلال سے وعدہ خلافی کا صدور ممکن ہے۔ لیل و نہار میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کا اپنی جگہ سے ٹلنے کا یقین کیا جا سکتا ہے، مگر رب کریم سے وعدہ خلافی کا صدور ناممکن ہے۔ خدائے بزرگ اور برتر کے کلام میں شک نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے۔ ان بیان کردہ تمام آیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر کی جانے والی
ساری تدبیروں اور کوششوں کا رخ صحیح نہیں ہے۔ دراصل یہ کوششیں ان صفات اور خوبیوں سے آراستہ نہیں جو دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، جو نصرت الہی کو دعوت دے سکیں۔ اگر اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کی جانے والی ہماری کوششیں اور تمام تدبیریں اخلاص و للہیت سے بھرپور ہوں اور صحیح راستہ پر چلیں تو ضرور اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی اور نصرت الہی متوجہ ہوگی۔ پھر عوام اس سے متاثر ہوں گے اور اس کے صحیح، بہتر اور خوش کن نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں عالم بھی اسی برائی میں مبتلا آدمی اونٹ کے چکر میں غلط کو غلط نہیں کہتے، صحیح کو صحیح نہیں بلکہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ پھر بھلا بتلائیے ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمارے سماج سے برائیاں دور ہو سکتی ہے؟ آج ایک معمولی چائے پر بکنے والا شخص حق کو حق نہیں کہتا بلکہ حق کو غلط کہہ دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم غور و فکر کے دریچے کو کھولیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور تحقیق کے دائرے کو ذرا وسیع کریں تو ہمیں اتنا تو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ اصلاح معاشرہ کے خوبصورت عنوان پر کی جانے والی ساری کوششوں کے در پردہ اتنے اغراض پوشیدہ ہیں اور جد و جہد اتنے عیوب و نقائص سے بھری اور اصلاح کے حقیقی اصول و ضوابط اور اصلاح کے لوازمات سے اتنی خالی ہیں کہ صحیح معنی میں اس کو اصلاح معاشرہ کا نام دینا یا اصلاح کی کوشش کہنا ہی درست نہیں ہے۔ ہر وقت ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ایک نوجوان، ایک اچھا عالم، ایک اچھا انسان معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ دوسرے کی ذات اور دوسروں کے گھر سے شروع ہو، معاشرے کے تمام رسومات و بدعات کے خاتمہ کا آغاز دوسرا کرے اور ہر طرح کی تبدیلی کی ابتدا دوسرا کرے۔ یہ خیال اور گمان شاید ہی کسی شخص کو آتا ہو کہ رسومات کے خاتمے کا مطالبہ خود ہماری ذات سے بھی ہے۔ برائیوں کے خاتمے میں ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں تبدیلی لانے کا فریضہ ہمارے اوپر بھی عائد ہوتا ہے اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ ہمیں خود بھی اپنی اخلاق و کردار بے داغ بنانا چاہیے۔ جب تک ہم کو یہ فکر دامن گیر نہیں ہوتی اور ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے اور خود ہمارے اندر اخلاق و کردار کے بنانے اور سنوارنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں اصلاح معاشرہ کا کام آسان نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن ہو سکتا اور نہ ہی ہماری زبان اور قلم اور وعظ و تقریر کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ اے اللہ ہمارے زبان کے اندر وہ تاثیر دے اور ہمارے قلم کے اندر وہ تاثیر دے جس سے ہم برائی کو دور کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنا خوف پیدا کر۔ انبیاء کرام، صحابہ و تابعین اور اولیاء اعظام کا اصلاح کے سلسلے کا طرز عمل ہمارے طریقہ کار سے بالکل علیحدہ تھا
ان کی ہر اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا تھا، اپنے اہل و عیال سے ہوتا تھا، اپنے گھر خاندان کی فکر ان کو دامن گیر ہوتی تھی، وہاں اعمال و کردار کے ذریعے دعوت کا کام ہوتا تھا، زبانی وعظ و نصیحت کا دوسرا درجہ تھا۔ آج ہر کوئی اس برائی میں ملوث ہے۔ گھر کے لوگ، گھر کے افراد، گاؤں اور معاشرے والے یہی چاہتے ہیں کہ جن کی جن کی عزت جا رہی ہے جانے دو، کوئی پرواہ نہیں، سماج میں سدھار کی کوئی ضرورت نہیں، سماج میں کوئی نظام نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھوڑی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہیں بھائیو، اس طرح کا سوچ نہیں رکھیے، بلکہ ہر آدمی یہ سوچے کہ ہمارا ماحول کیسے اچھا بنے گا، ہماری عزت و آبرو کیسے بچے گی، ہم اس کی اصلاح کیسے کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ماحول اچھا بن سکتا ہے۔ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وصیت کیا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، اے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے دین کو، لہذا تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 123۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت قریب آئی، جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ انبیاء علیہم السلام کے اصلاحی فریضہ کی تبلیغ کے سلسلے میں اہل و عیال سے آغاز میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ اصلاح کی جو ہدایت عام مخلوق کو دی جائے اس کو پہلے اپنے اہل و عیال، گھر اور خاندان سے شروع کرے، اپنے گھر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنا اور اس کا ماننا اور منوانا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے۔ اس کی نگرانی اور کمی کوتاہی اس پر عمل کرنا اور اس کا عمل کرنا اور منوانا، یہ سب جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر وقت ہم جو ہے کوشش ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور جب وہ کسی خاص رنگ کو اختیار کر لیں اور پھر اس میں پختہ ہو جائیں تو اس سے ایک دینی ماحول پیدا ہو کر دعوت کو عام کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے، پھر دوسروں کو اسی ماحول میں ڈھالنے میں بڑی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اصلاح خلق کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور مؤثر ایک صحیح دینی ماحول کا وجود میں لانا تجربہ شاہد ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا دور اس کی روشن مثال ہے کہ ہر بھلائی، تعلیم و تعلم، افہام و تفہیم اور واضح و تقریر سے زیادہ ماحول اور معاشرے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھلنے سے پھیلتی اور بڑھتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انبیاء علیہم السلام کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو عام انسانوں کے لیے خاص طور پر ہدایت ہے، وہ ایک والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی توجہ کی جائے، جس کے اندر دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمانی تعلقات کے بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ
جلد اور آسانی سے قبول کر سکیں، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوششوں میں ان کے دست بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے انشاءاللہ بقیہ باتوں کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہی کہنے اور سننے والے سبوں کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔